اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جو ہیں چودہ جو آیت ہے وہ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واہ! اور اذا جب، اذا اذا کا معنی بھی جب ہے، اس کا معنی بھی جب ہے، لما کا معنی بھی جب ہے۔ اذا جب، لقو وہ سب ملتے ہیں۔ ویسے لقو جو ہے یہ ماضی ہے، وہ سب ملے، لیکن یہ اذا کے بعد آیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، یعنی مضارع میں ہوگا۔ جب وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو کہ آمنو ایمان لا چکے ہیں آلریڈی، مومنین سے ملتے ہیں تو قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم سب ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلاؤ وہ الگ ہوتے ہیں، خلوت میں آتے ہیں، خلا میں آتے ہیں، تنہائی میں آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ الا شیاطینہم، الا شیاطینہم یا مع شیاطینہم۔ شیاطین کیا ہوتے ہیں؟ شیاطین ہم نے کہا تھا نا، شیاطین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو مکمل تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یا وہ جو لوگ جو مکمل جل جاتے ہیں اور جو مکمل دور ہو جاتے ہیں، ان کو شیاطین کہتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے شیاطین کی طرف آتے ہیں یا شیاطین کے ساتھ جدا ہوتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہے، یہ حدیث پاک میں، اور آیت قرآن مجید میں بھی آیت ہے، آخری آیت۔ تو جب یہ اپنے لیڈرز کے ساتھ اپنے ہی گروہ کے لوگوں سے ملتے ہیں، قالو تو یہ کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں انا معکم، انا، انا جو ہے یہ دو لفظ ہے نا، انا، اور یہ اس نے لکھا نہیں یہاں پہ، ویسے یہاں پہ نا بھی ہے، نا، نون الف نا بھی ہے۔ تو بے شک ہم جو ہیں، یقیناً ہم جو ہیں، معکم تمہارے ساتھ ہیں، معکم ود یو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما، انما ہم نے کہا تھا کہ یہ کلمہ حصر ہے، یعنی کہ صرف اور صرف یہاں ترجمہ کریں گے، ہم تو صرف، نحنو یار ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف اور صرف مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں۔ استہزاء کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی ہے، تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانے والے، ہم تو صرف مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں۔ واحد کیا ہوگا؟ مستہزئ، مستہزئ بامحاورہ ترجمہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطان صفت لیڈروں سے علیحدگی میں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو شیطان کا مطلب لیڈر کرتے ہیں نا، اصل میں آگے آیات آ رہی ہیں جیسے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے، جس کی شیطان کا لقب دیا جاتا ہے جن کو، وہ سربراہان میں سے ہوتے ہیں، بڑوں میں سے ہوتے ہیں، اور وہ مشورہ سازی بھی کر دیتے ہیں، کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وہی کرتے ہیں، یعنی دلوں میں بات ڈالتے ہیں باقاعدہ سے۔ تو لقو، لقو لام قاف یا لق، یہ ملاقات کا لفظ بھی اسی سے ہے، ملاقات کا۔ لقیا یلقا، یلقا، لقیا یلقا سے پہلے ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، اس میں فاعل کیا مطلب؟ لقیو تھا، گالی کا لقو بن گیا، سامنے آنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا اور ملاقات کرنا۔ آمنو حمزہ میم نون سے ہے، آمن یؤمنو سے ہے، ہم ایمان لائے۔ خلو، خلا یخلو، خا لام اور وہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں کیا تھا؟ فعلو تھا، خلوص تھا، اس
प्रीपोजिशन की वजह से जो है माना हो गया किसी वाक्य का माजी में गुजर जाना। मसलन इनमें उम्मत, इन मिन उम्मतिन इल्ला, इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीरुन तिल्क उम्मतुन कद खलत। वाक्य जो गुजर चुका होता है उसके लिए आता था। अच्छा, अगर ये फेल इला के साथ आ जाए तो माना होगा किसी के साथ अलहदगी में मिलना और तन्हा होना। बात समझ आ गई कि खा लाम और वो का इससे बनने वाले अल्फाज अगर इसके साथ अल इला आ जाए, इला साथ में आ जाए, तो ये हमारे पास एक जो है वो बाउंड जो है ना एक दोनों का फ्रेज बन जाएगा और इसका मतलब होगा तन्हाई में मिलना। तो खा लाम वो के जितने भी अल्फाज हैं वो सब और इला का इस्तेमाल दोनों का इस्तेमाल एक साथ जब आएगा, बस हम तर्जुमा करेंगे तन्हाई में मिलना। शयातीन शैतान की जमा है, बाज अहले लुगत के यहाँ इसका मादा शतन है जिसका माना दूर होना है, हक से या अल्लाह से दूर होना। और बाज के नजदीक ये शाथा यशीत यानी शीन या त्वा से है। और फ़ालान के वजन पर मुबालगे का सीगा है, भांडी का जलना बहुत ज्यादा जल जाना, हसद की आग में जलने वाला। इस्लाम की नशर व इशात और तरक्की से गुस्सा खाने वाले के लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। ऐसे लोग चूंकि अल्लाह के खिलाफ बगावत और सरकशी करने वाले गुमराह लोगों के जुआमा और सरदार होते हैं, इसलिए सरकश बागी कुफर के सरगनों को शयातीन कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ मुराद उनके लीडर हैं। इन्ना इसमें असल में क्या था, इन था, इन्ना और ना था, तखफीफ के बाद आपस में मिल गए हैं और नून को हजफ कर दिया गया है। बेशक हम मुस्तहज़िऊन को देखें तो ये हा जा और हमजा बब इस्तिफाल है, इस्तेहजा से इस्तहजा यस्तहज़िओ से फाइल है, फाइल ये उसी तरह फाइल है ना। अच्छा, ये हर तरफा में होते हैं, खबर है तजहीक करना किसी की, किसी के मुतल्लिक ख्वाहिश करना कि वो मजाक बन जाए, किसी को मजाक का निशाना बनाना है। और जबकि हाजा का माना होता है मजाक करना। तफसीर निकात क्या है, इस आयत में मुनाफिकीन के किरदार और गुफ्तार में तनाकुज़ को बयान किया गया है, यानी तजाद को बयान किया गया है कि जब वो लोग मुसलमानों के साथ होते हैं तो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं ताकि मुस्लिम सोसाइटी के मुनाफा और मसाले से मुस्तफीद हों, और जब वो अपने सरदारों के पास बैठे थे तो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों का मजाक और उनसे धोखा करते हैं। ये दूसरी आयत भी इनके साथ ही है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह यस्तहजिओ, अल्लाह यस्तहजिओ, अल्लाह ताला मजाक करता है, बेहिम उनसे। अच्छा, यहाँ पे बा का माना है से आ रहा है, उनसे अल्लाह मजाक करता है। माना क्या है पता है, कि अल्लाह मजाक का बदला देता है। ये जो शाकिर है लफ्ज आगे आ रहा है, शाकिर का लफ्ज, शाकिर जब बंदे के लिए आता है तो वो शुक्र करने वाला होता है, लेकिन शाकिर जब अल्लाह के लिए आएगा इन्नहु शाकिरुन अलीम तो शुक्र का बदला देने वाला। इसी तरह इन अल्लाह तव्वाबुन, अल्लाह पाक तव्वाब अगर बंदे के लिए आ जाए तो माना होता है कि बहुत तौबा करने वाला, अल्लाह के लिए आ जाए तो तौबा कबूल करने वाला होता है बहुत ज्यादा। इसी तरह ये लफ्ज भी है कि अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक उड़ाता है, यानी अल्लाह मजाक का बदला देने वाला है इन सबको। वयमुद्दुहुम, वयमुद्दु और फैलाता है, ढील देता है। यमुद्दु मद आपने सुना होगा, मद फासिल, मद लाजिम, ये दो लंबा कर देना इसको मद कहते हैं, मद। तो ढील दे देना किसी चीज को, छोड़ देना। यमुद्दो हम उन सब को जो है वो छोड़ देता है, ढील दे देता है। फी तुगयानिहिम, तुगयान उर्दू का लफ्ज है, तुगयानी मौज में, सरकशी में, मौज में आ जाना। उनकी सरकशी में, मौजों में मजे और अल्लाह पाक ढील दे देता है, जा 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 उनकी। तो क्या कहता है, या अमहून, वो अपने मजों में अल्लाह से बहुत दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं सही रास्ते से। वो भटके रहते हैं और फिर कोई रास्ता उनको नहीं मिलता, हैरान और परेशान रहते हैं। या अमहून,
ان کا دیکھتے ہیں کہ یہ امرون کا جیسے یہ ہوتے ہیں عمیون اندھے، دیکھتے ہیں کیا وہی معنی نکلتا ہے۔ بامہارا ترجمہ یہ ہے کہ وہ نہیں بلکہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ واہ واہ، یہ بھی ترجمہ کتنا زبردست ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ ترجمے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مزہ دیتے ہیں پھر بعض کا، جب آپ دیکھتے ہیں نا 10 12 ترجمے، اب دیکھو انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے وہ ترجمہ، وہ نہیں بلکہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ گمراہی کے وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اچھا لغوی معنی دیکھوں میں، اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ جس جملے کو جملے فعلیہ میں استعمال کیا جا سکتا ہو اسے جملے اسمیہ کی صورت میں استعمال کرنے سے مبتدا پر زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں اللہ پر زور دے کر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے یستہزئ کا لفظ مقابلتاً استعمال کیا ہے۔ دیکھو جملہ فعلیہ اسمیہ کیا ہوتے ہیں، آسان سی بات ہے اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جو بھی جملہ وہ شروع ہو کسی ناؤن سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کسی نام سے شروع ہو، جیسے یہاں پر ہو رہا ہے کہ اللہ یستہزئ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ فعل سے شروع ہوتا کہ یستہزئ اللہ، اللہ مذاق کرتا ہے، اور یہ فعل میں پہلے ہو جاتا تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا، فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے، ٹھیک ہے۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اچھا اب یہاں کیا ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو جملہ فعلیہ ہو سکتا تھا پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے کرنے والا اس پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں زور جو ہے اللہ پاک پہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق ان سے کر رہا ہے اصل میں، یا اللہ ان کو مذاق کا بدلہ دے گا۔ یمدو، میم دال دال، یہ جو جب بھی شد آتی ہے کسی حرف پر تو وہ اصل میں دو ہوتے ہیں، تو مدہ میں دیکھیں تو مدہ میں دو دال ہیں اصل میں۔ اسی طرح رب ہے، رب ربا، ربا میں را با با ہے، دو با ہیں وہاں پر۔ تو مدہ یا مدو سے فعل مضارع واحد مذکر غائب، لمبا کرنا ہم مد کو کہتے ہیں، اور دراز کرنا ڈھیل دے دینا اس کو مد کہتے ہیں۔ اس سے اور بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ طغیانہم، طغیان کو دیکھیں تو طاغین اور یا ہے اصل میں، طغا یطغا، آپ نے بہت سارا طغا طغا سنا ہوگا، تو ما طغا، ما زاغ البصر وما طغا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پانی کا حد سے گزر جانا، اردو میں بھی یہی معنی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، میں طغا اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ پانی کا حد سے گزر جانا، کسی شخص کا حق کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر جانا طغیان کہلاتا ہے، طغیان۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ سرکشی، بغاوت پر اتر آنا وغیرہ دیا جاتا ہے۔ یا مہون کو دیکھیں، امہا، امہا، اچھا یہ عین میم ہا سے ہے، امہا یا امہو سے ہے، فعل مضارع آیا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حیران اور سرگردان ہونا، بہک جانا، متردد ہو جانا، شک میں پڑ جانا۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ والا میں کہہ رہا تھا، یہ اس کی طرف دیکھو، عین میم یا، میں اس طرف آ رہا تھا کہ یار یہ معنی اس کا ہو سکتا ہے، اور عین میم ہا میں فرق یہ ہے کہ عامیہ کا اصل معنی آنکھوں کا اندھا پن ہوتا ہے، مگر مجازن بصیرت کے اندھا پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور امہا کا معنی بصیرت کا اندھا پن ہوتا ہے۔ دیکھو اب آپ سمجھیں آگے آنے والا ہے کہ وہ آپ کہتے تھے نا عمیون سمن بکمن عمیون، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اندھے کو کہتے ہیں اندھا، تو اندھا جب یہ آئے گا نا عین میم یا سے آئے گا تو وہ آنکھوں کا نابینا بھی ہو سکتا ہے، دل کا نابینا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں اگر یہ عین میم یا سے آ جائے، اور اگر یہ صرف عین میم ہا سے آ جائے تو وہ صرف دل کا نابینا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تفسیر نکات کیا ہے، یہاں منافقین کا ایک اور کردار سامنے لایا گیا ہے، اپنے سرغنوں کو تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تمام کہ مسلمان عوام کو تو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے طرف سے دیے گئے ایجنڈے کو ہی نافذ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کریں گے، قیامت کے دن ان کو نور ملے گا لیکن پھر یہ نور بجھ جائے گا، مذاق کر رہے ہیں، اللہ پاک بھی ان سے مذاق کرے گا۔ اس کی بات آگے بھی آ رہی ہے، ایک دفعہ دوبارہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کل پڑھیں گے سر، یہ اولئک کا اگلے پر دن پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔
अब आप इनमें से सर कोई। ये जो है यमुद्दू में इसका नसर यंसरू वाला वजन लिखा हुआ है, हाँ लेकिन बिल्कुल वो वही। समझ नहीं आ रही कैसे। हाँ बिल्कुल सर वो बिल्कुल। कैसे है? हाँ, नसर यंसुरों से है ये देखे ना। हाँ ये नसर यंसुरों से है बिल्कुल। मद्दा या मुद्दो, बिल्कुल वही है। अच्छा। ये इसके लिए अगर अब हम दूसरा कोई खोले ना साथ में ना, कोई और खोले साथ में हम्म। तो फिर हमें जो है ना वो ये मैंने निकाल दिया है। तो फिर आपको ज्यादा जो है ना वो दो माने समझ आएंगे, दो तरह से लोग समझ आएंगे। वो अभी और नहीं, कोई खोला नहीं है वरना वो। ये क्या है? और होगा नहीं वहां पर वरना नहीं। ये कोई और चले गए हैं।